السلام علیکم طلباء، اب ہم بات کریں گے مضمون نویسی کے مضمون لکھنے کے لیے کن کن باتوں کا ہونا لازمی ہے یا جو ضروری اس کی شرائط ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو کسی واقعات، بات یا موضوع سے متعلق اپنے خیالات کو آسان زبان اور پر اثر انداز میں تسلسل کے ساتھ لکھنا مضمون نویسی کہلاتی ہے۔ مضمون نویسی ایک فن ہے، مضمون کے لیے موضوع کی قید نہیں ہے۔ مضمون نگار مضمون لکھنے سے پہلے موضوع سے متعلق جس بھی ٹاپک پہ وہ اپنا مضمون لکھ رہا ہے اس موضوع سے متعلق خیالات کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے انہیں صحیح ترتیب دے کر عمدہ اور پاکیزہ الفاظ کے ساتھ لکھتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہدایت ہے یا جو ضروری باتیں ہیں وہ یا جس کی شرائطیں ہیں، تو سب سے پہلے مضمون لکھنے سے پہلے خاص نکات کا ایک خاکہ ذہن میں بنا لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے خیالات کے اظہار کے لیے عمدہ اور پر اثر موضوع الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ جس زبان میں آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس کے عمدہ اور پر اثر انداز والے الفاظ ہی آپ کو استعمال کرنے ہیں۔ مضمون سے متعلق خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے، بیچ میں اس کو چھوڑا نہیں جائے بلکہ تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد ایک اس کو پیش کیا جائے۔ مضمون تحریر میں الجھاؤ، الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایسی باتیں جو کسی مذہب، کسی حکومت، کسی فرقہ یا معاشرہ کے لیے ہوں، ایسی باتوں یا ایسے عقائدوں سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ پورے مضمون کو ایک پیراگراف میں نہیں لکھ کر الگ الگ حصوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے، جس کو ہم ٹاپک وائز بھی کہتے ہیں۔ تو مضمون میں ضرورت کے مطابق کوئی شرط بطور وضاحت لکھنا چاہیے کہ ہم کس عنوان پہ ٹاپک لکھ رہے ہیں، وہ اس کی شرط ہونی چاہیے لازمی۔ مضمون کی شروعات پر اثر ہونی چاہیے۔ مضمون کا خاتمہ عمدہ اور پر اثر انداز میں ہی ہونا چاہیے۔ مضمون نگار کو اپنے خیالات پر پر اثر انداز اور دلائل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے مضمون کے حصے کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ٹاپک کو لکھنے سے پہلے یا اس کو دیکھنے سے پہلے اس کے 3 حصے لازمی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے تمہید، جس کو ہم انٹروڈکشن بھی کہتے ہیں، جیسے پرستاونا ہم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے نفس مضمون کہ مضمون کا جو ہمارا نفس ہے وہ کیا ہے۔ پھر ہے اختتام۔ تو سب سے پہلے تمہید کو آغاز بھی کہتے ہیں۔ یہ مضمون کا پہلا اور اہم حصہ ہے۔ اس میں مضمون کے عنوان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ مضمون کا آغاز پر اثر اور زوردار جملوں سے اس طرح کرنا چاہیے کہ پڑھنے والا متاثر ہو کر پورا مضمون پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ مضمون کی سب سے لازم چیز ہے جس سے قاری جو پڑھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نفس مضمون۔ تو مضمون کا درمیانی حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار موضوع سے متعلق معلومات کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ مضمون کا سب سے طویل حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مختلف پیراگراف میں بانٹ کر لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اختتام۔ تو مضمون کے آخری حصے کو اختتام کہتے ہیں۔ اسی حصے میں مضمون نگار اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو کر اپنی رائے آسانی سے دے سکے اور کئی نتیجہ نکال سکے کہ اس کے لیے آغاز کی طرح اختتام بھی مختصر لیکن دلچسپ ہونا چاہیے۔ اب ہے مضمون کی قسمیں۔ یہ تھے مضمون کے حصے کے لازم حصے کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ پہلا تمہید تھا، دوسرا نفس مضمون تھا اور تیسرا اختتام جہاں ہمیں اس کا خاتمہ کرنا تھا۔ اب مضمون کی قسمیں، اس کی اقسام کتنی ہیں؟ تو عام طور پر مضمون کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل نیچے دی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے بیانیہ مضمون۔ اس قسم کے مضمون میں کسی چیز، مقام، تہوار، عمارت، جانداروں اور کسی کی شخصیت کا ذکر کیا جائے، مثلاً آم، ہولی، تاج محل، گائے، ڈاکٹر ذاکر حسین، APJ عبدالکلام آزاد وغیرہ۔ تو یہاں ان کی شخصیت کو بتایا جا رہا ہے اور جاندار جو جانور وغیرہ ہیں ان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے بیانیہ جن کے اوپر ہم اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ دوسرا ہے حکایہ مضمون، وہ مضامین جن میں کسی قصے، کہانی، واقعات، تفریح اور سفر کے حالات پیش کیے گئے ہوں، جیسے ریل کا سفر، میرا کالج کا پہلا دن، یوم آزادی، میرا پسندیدہ کھیل، یہ حکایہ مضمون کہلاتے ہیں۔ آخری اور تیسرا ہے فکری مضمون، جس میں ہم فکر کر کے، غور و فکر کے ذریعے لکھتے ہیں، وہ مضامین جن کی بنیاد خیالات اور فکر پر ہوتی ہے۔ مضمون نگار اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے، فکری مضمون کہلاتے ہیں، جیسے تعلیم نسواں کے عورتوں کی تعلیم پر ہم فکر کرتے ہیں۔ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں جو اپنی سوچ یا اپنی فکر ظاہر کرتا
وہ ہمارے فکری مضمون ہوتے ہیں. تو بچوں یہ تھے ہمارے مضمون اور اس کی قسمیں اور اس کے حصے تھے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.